رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو كان أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بحق هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وقال وكان أحبهما إليك عمر. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात जो अल्लाह हम सब का मुश्किल कुशा हाजिक रवा हम सब को पैदा करने वाला हम सब की जरूरियात को पूरा करने वाला मुश्किलों को परेशानियों को आसानियों में तब्दील करने वाला वहदहु ला शरीक लह है अनगिनत लातादाद बेहिसाब दुरूद और सलाम हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा हाथी हमारा रहनुमा बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। पिछला बंदा अगला रहने दो।
دوستو پچھلے جمعہ مبارک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی فضائل کے متعلق تھا۔ آج چونکہ 29 ذی الحجہ ہے اور آج کا دن خلیفہ دوم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں آپ کی فضیلت، مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اس کے مطابق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ کو 26 یا 27 کو ایک غلام ابو لولو اس نے آپ پہ فجر کے وقت وار کیے 2 دھاری خنجر سے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو جب محرم کا چاند نکل چکا تھا اس کے بعد آپ کو دفنایا گیا، آپ کی وفات ہوئی۔ عمر فاروق وہ ہستی ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بحق وحق ہاتین الرجلین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، ہاتین الرجلین ان دونوں میں سے الیکا کسی ایک کے ساتھ بے ابی جہل اور بے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانا وکانا حقہما الیہ عمر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بلندیوں کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ عمر فاروق قد آور شخصیت تھی، بڑے دلیر، بہت بہادر تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مختلف گھروں میں چھپ کر اپنی عبادت کرتے تھے، اپنی میٹنگیں کرتے تھے، اپنی ملاقاتیں کرتے تھے، مگر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر ہم سر عام عبادت کریں گے، میں اعلان کروں گا اور بیت اللہ میں جا کے اعلان کروں اپنے اسلام قبول کرنے۔ اور اسی طرح ہجرت کے موقع پر جب مسلمان چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی جنہوں نے اپنی تلوار کو اپنے گلے میں ڈالا اور تیر کمان کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور
عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. وجہ کیا تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے حکموں میں اور نبی علیہ السلام کے محبت کے حوالے سے بڑے ہی سخت گیر تھے. ہر معاملے میں اسلام کے سخت گیر تھے. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، تو لوگوں نے کہا اتنا سخت عمر ہے، کتنا سخت ہے اسلام کے معاملے میں، بلکہ ہر معاملے میں آپ نے اس کا انتخاب کیسے کر دیا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے عمر سے بہتر کوئی بندہ نظر نہیں ہے. وہ بھی عمر بن خطاب ہے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا قد كان يكون في الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فعمر بن خطاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن سے دوسری روایت میں آتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو عمر بن خطاب ہوگا رضی اللہ عنہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شخصیات کے متعلق اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبقت لی تھی اسلام لانے میں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سبقت لے گئے ایمان لانے والے میں تھے، چاہے وہ انصار میں سے تھے چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں، جس راستے پہ وہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو رب سے راضی. یہ ہے مقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں جنت کی سیر کرنے لگا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. تو میں نے پتا کیا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ یہ ایک عرب نوجوان کا ہے، قریش کے نوجوان کا ہے یہ. تو نبی علیہ السلام نے سوچا یہ محل پھر میرا ہوگا. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے. دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک محل کے باہر ایک عورت کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی مقام پہ. تو ماں کی خوبصورت اتنا تھا کہ میں نے چاہا میں محل کو دیکھوں. جب مجھے پتا چلا یہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ہے تو مجھے عمر تیری حیا کا خیال آ گیا، مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رونا شروع کر دیا آپ نے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے غیرت کروں گا، میں آپ سے حیا کروں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ چرانے والا شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اللہ نے اسلام کی بدولت مجھے یہ مقام دے دیا. تو میں سوچتا تھا کہ ایک اونٹ چرانے والا آج ان مسلمانوں کا امیر المومنین ان کا ذمہ دار بنا ہے. اور جب
وقت شہادت تھا، چارپائی پہ پڑے تھے عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے مغموم ہیں، بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھا اے عمر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے پہلے دونوں حضرات کی صحبت میں رہے، پہلے آپ نے اور وہ آپ سے راضی تھے، آپ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور جب نبی علیہ السلام نے دنیا چھوڑی تو وہ آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں زندگی کو گزارا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اور اب آپ اس دنیا کو چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ جتنی بھی مخلوق خدا ہے یہ آپ سے راضی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ مجھے اپنے دو محبوب ہستیوں کی تو فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو اس دور کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گزارا، آپ پہ حکمرانی کی، آپ کا امیر المومنین بنانا کا رہا، مجھے فکر ہے اگر کسی وجہ سے کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو یہی وجہ ہے۔ اگر میرے پاس زمین پر کا سونا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں فدیہ کر دیتا، اس وجہ سے کہ مجھے ان حق کے حکمرانی میں سے اگر کوئی غفلت ہوگی اس کی وجہ سے مجھے پوچھنا نہ پڑے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا۔ یہ فکر تھی ان کی۔ آج ہمارے حکمران ہیں، اپنی کرسی کی دوڑ ہے، اپنی چودراہٹ کی، اپنے آپ کو بڑا لیڈر منوانے کی فکر میں ہے، اور اپنی کرسی کے چکروں میں عوام کو پیس رہے ہیں، عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب سے فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو مجھے عمر سے اس کی پوچھو، مجھے عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ آج لوگ بھوکے مار رہے ہیں، انسان بھوکے مار رہے ہیں، پیاسے، جہاں پہ پانی نہیں ملتا، جو افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور غربت کا عالم، انتہائی مہنگائی کر دی گئی ہے، ایک مشکل اور کڑا وقت ہے عام لوگوں کے لیے، مگر حکمران ہیں کہ اپنی عیاشیوں کو کم کرنے کی بجائے اپنے جو اعزازات، جو انعامات اور جو اپنے وظیفے لے رہے تھے، جو اپنے عیاشیوں کے یہ عوام سے نکالے ہوئے ٹیکس کے ذریعے سے جو اپنے لیے مواد لے رہے ہیں، ان میں کمی نہیں کرتے، مگر غریبوں پہ بوجھ ڈال کے کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے، ہمارے لیے یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، مگر اپنی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ اور وہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، جیسے نبی علیہ السلام کی سنت کا لحاظ کیا، جیسے سنت کی فکر میں رہے، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اگر تم بھی ایسے اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ مگر افسوس اب کس کو فکر ہے اس بات کی کہ میں اللہ کو راضی کروں؟ اب تو دنیا کی دوڑ ہے، مال کی دوڑ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور عمر کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے متعلق فرمایا کہ جس جگہ سے
اور کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑے اپنی غلیظ زبانوں سے اپنی پلیت زبانوں سے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ ان کی بربادی ان کی زبانوں کو ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے ہی سزا ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں سزا دیں گے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا مقام اللہ کی ذات بلند کرتی ہے کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ماں جی اب یہ بتائیں کچھ لوگ ہیں جو صاحبین کو ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بنا کہتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غور سے سنو ان لوگوں کے جو امر کا سلسلہ تھا وہ تو منقطع ہو چکا ان کے دنیا کے جانے کے بعد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رفتوں ان کی بلندیوں کے لیے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کر دیا جو ان کی برائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں نیکیاں لیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کی وفات ہو چکی آپ کو چارپائی پہ کفنایا گیا لٹایا گیا تھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا کفنا دیا گیا کفن پہنایا گیا اور چارپائی اٹھانے سے پہلے لوگ جمع تھے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور آپ کے لیے مغفرت مانگ رہے تھے اللہ کی رحمت کی دعائیں کر رہے تھے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی رحمت کی دعائیں کر رہے تھے اور آپ کی مغفرت مانگ رہے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت فرمایا ایک شخص آیا جس نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ آپ پر رحمت کرے میں آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا کہ جس کے اعمال کے مطابق میں اعمال کروں کر کے اللہ کے ساتھ ملاقات کروں آپ کے بعد میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھتا کہ جس جیسے میں اعمال کر کے اللہ سے ملاقات کروں اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بنائے کیونکہ وجہ کیا ہے میں نے جب بھی نبی علیہ السلام سے سنا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے ہر بات میں ابو بکر اور عمر کا تذکرہ نبی علیہ السلام کا تو وہ کون تھے کہتے ہیں میں نے جب تیرا دماغ دیکھا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس ہستی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھتا بقایا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ باقی نہیں کہ جس جیسے میں اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں پتہ یہ چلا کہ علی المرتضیٰ یہ خواہش رکھتے تھے کہ ایسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کرنے والے تھے ان کے حکموں کی بجاوری کرنے والے تھے میں بھی ایسا ہی عمل کرنے والا بننا چاہتا ہوں تم اور اس حدیث سے جو دوسرا سبق ملتا ہے میرے دوستوں عام عوام کے لیے ہمارے آج کل یہ رسم بن چکی ہے کہ جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں میت پہ کچھ تو رو کے ہوتے ہیں گھر والے تکلیف کی وجہ سے
جائز ہے آنسو کے ساتھ باویلا کے ساتھ نہیں. آنکھوں سے آنسو بہ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان وہی کہے گی جس سے میرا رب راضی ہوگا. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ملتی ہے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لیے دعا کرتے تھے, رحمت کی دعا کرتے تھے. اور ایسے بھی نہیں تھا کہ کوئی آیا اور سب سے بڑا دعا کرے, چلو یہ دعا کرو, نہیں, جو بھی آتا اپنی مرضی سے اب بھی اس کے زبان سے دعائیں نکلتی اور سب مل کے دعائیں کرتے. یہ بھی اجتماعی طور پہ سب دعائیں کرے اپنی اپنی طرف سے گار کرتے, کوئی مانگ رہا تھا کوئی مانگ. دوسری بات, پہلی رحمت کی دعا, دوسری مغفرت کی. کفن پہنایا ہوا تھا, جنازے میں اٹھایا جانے کے لیے تھا, مگر آج جو ہمارے رسم بن چکی ہے ہم قرآن پاک کے ستارے تقسیم کر دیتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ثواب اس سے ملتا ہے, قرآن پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے. مگر قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے قرآن. اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ان واقعات کا جو ہم سے پہلی قوموں کے ساتھ, وہ جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے, جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے, ان کی غلطیاں کیا تھی, غلطیوں والے کو سزائیں ملی تھی, اور جو اللہ کی محبت میں, اللہ کی اطاعت میں اور اپنے رسولوں کی اطاعت میں تھے, ان کو جو خوشیاں ملی, جو ان کو انعامات ملے, ان کا تذکرہ ملا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک ثواب کی چیز ہے, کتاب ثواب کی کتاب ہے, اس سے ثواب ملتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی ہدایت پکڑنے والا, ہے کوئی سمجھنے والا, ہم نے آپ کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. تو پتہ چلا کہ میت جب ہو تو اس کے لیے دعا کیا کرے. آج جب دفنایا جائے یا اس سے پہلے ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے. ہم جب تک میت گھر میں ہوتی ہے, کوئی بندہ بیٹھے تھے ساتھ, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی باتیں اپنی کر رہا ہے, وقتی طور پہ ایک عزیز و کار سے تحریر کے بعد بیٹھ کے اپنی دنیاوی مشاغلات میں رہتے ہیں. دنیاوی مشغلوں میں سیاست پہ بات ہوگی, دین پہ بات ہوگی, مگر جس میت کے لیے تو آیا ہے, جن لوگوں کی تعزیت کے لیے تو آیا ہے, اس کے لیے بھی تو دعا کر دے. وہ ٹائم بھی دعا کا ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جب تک میت قبر میں نہیں جائے گی تب تک اس کے لیے دعا نہیں کرنی. اس روایت سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے, بالکل پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا. جب کوئی بیمار ہوتا یا فوت ہوتا تو اس کے لیے دعا کرو. اور کفنانے کے بعد واضح لفظ ہے کہ کفن پہنایا گیا تھا, جنازہ اٹھایا جانا تھا, اور صحابہ کرام کی تعداد جمع تھی, تابعین کی تعداد جمع تھی, اور وہ کیا کر رہے تھے, ان کے لیے رحمت کی دعائیں اور مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. اس لیے دعائیں کرنا یہ بھی سنت ہے, یہ بھی مستحب ہے, پسندیدہ عمل ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ہے. یہ ساری باتیں ملتی ہے. جو عمل نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کا نہیں, وہ ہمیں کبھی بھی ہم سے نہ اللہ راضی ہوگا اس کے کرنے سے, نہ ہم اللہ سے راضی ہوں گے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اقتدوا من بعد ابو بکر وعمر. اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پہ توجہ دینی چاہیے, غور کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, قرآن کو سمجھنا چاہیے. اور عمر فاروق جیسی جلیل القدر ہستی جس کی خواہش کے مطابق, جس کے فیصلے کے موافق,
جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ کتنے مقامات، چاہے وہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، چاہے ازواج مطہرات کے پردے کا معاملہ ہو، چاہے منافقین کے لیے دعاؤں کا جنازے کا معاملہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا پڑے گا، ان کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے شاگردوں کو، میرے ساتھیوں کو برا بنا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تو یہ لوگ ایک مد یا آدھا مد خرچ کر دیں تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، اپنی خواہشوں کی پیروی تو نہیں کر رہے، اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے اعمال تو نہیں کر رہے، اپنی چاہتوں کے مطابق، اپنی برادریوں، کنبے، قبیلے کے مطابق اپنی زندگیوں میں رسومات کو ادا نہیں کر رہے، اسلام کو چھوڑتے جا رہے اور رسومات کو اپناتے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسومات کو ختم کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کو پہچانے، ان کی سیرت کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ایوب بھائی جو کہ سیریوں سے جب کے زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میرے لیے خصوصی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب بھائی کو سے تو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ان کو چوٹ لگی ہے اس معاملے میں جلد از جلد ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رزق میں بھی فراوانی فرمائے اور امان کا سا گجرات سے ان کا بھی اس معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سب سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اسلام پہ کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرمائے۔ الحمد للہ